أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم أسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ نماز میں قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، اور جب آپ ان میں ہوں اور ان کے لیے نماز قائم کریں یعنی ان کو نماز پڑھائیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ اپنے ہتھیار لے لیں، تو جب وہ سجدے کر لیں تو وہ تمہارے پیچھے چلے جائیں اور دوسرا گروہ آ جائے جنہوں نے نماز نہ پڑھی ہو تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں اور اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لیے رہیں. جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں، اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ اگر تم کو بارش سے اذیت پہنچی ہو یا تم بیمار ہو تو اپنے ہتھیار رکھ دو اور اپنا دفاعی سامان لیے رہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے. تو جب تم نماز پوری کر چکو تو اللہ کو یاد کرو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے، تو جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو. یقیناً نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ لازم ہے. اور دشمن قوم کی تلاش اور پکڑ دھکڑ میں سستی نہ کرو. اگر تم کو رنج و علم پہنچتا ہے تو وہ بھی رنج و علم پاتے ہیں جیسا کہ تم رنج و علم پاتے ہو، اور تم اللہ سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ صاحب علم اور صاحب حکمت ہے. یہ سورہ النساء کا 15واں رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ پیش کیا گیا. سورہ النساء کا موضوع اصلاح معاشرہ ہے، اسلام کی دعوت اور قرآن کا پیغام، بندگی رب کی دعوت اور توحید کا پیغام ہے. اس انقلابی اور اصلاحی جد و جہد میں جو لوگ آڑے آتے ہیں اور ظلم و ستم ڈھاتے ہیں ان کے وار سے اپنے دفاع کرنے کے لیے ضرورت ہو تو ان کو مزہ چکھانے اور باطل کی طاقت کو توڑنے کے لیے اقدامی کارروائی بھی کرنا ہوتی ہے. اس سلسلے میں مجاہدین کو سفر بھی کرنا ہوتا ہے، اس لیے سفر جہاد میں سہولت فراہم کی گئی کہ اگر تم نماز میں قصر کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ انداز بیان کہ اگر تم سفر میں نکلو تو نماز میں قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ لوگ نماز اور روزہ جیسی عبادتوں کو عبادت تصور کرتے ہیں، اور فوجی کارروائی خواہ دفاعی ہو یا اقدامی اس عبادت کے بجائے دنیا داری شمار کرتے ہیں. اس لیے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ قصر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا تصور عبادت رہبانیت کے برخلاف یہ ہے کہ جہاد بھی ویسی ہی عبادت ہے جیسی عبادت نماز ہے، بلکہ جہاد کی اہمیت یہ ہے کہ اس کی خاطر نماز کو قصر بھی کیا جا سکتا ہے.
اگرچہ نماز میں قصر کا یہ حکم ابتداءً سفر جہاد ہی کے لیے آیا تھا، مگر اس کے الفاظ بھی عام ہیں اور اس کا حکم بھی عام ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے سفر میں نماز میں قصر کیا ہے، اور اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اہل کفر کہیں تم کو کسی آزمائش میں نہ ڈال دیں، اور یہ اندیشہ اور خطرہ کہ نماز کی مشغولیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر کوئی دشمن کوئی چور ڈاکو اور اچکا سامان لے اڑے یا جان کو نقصان پہنچا دے۔ یہ خطرہ ہر سفر میں رہتا ہے، اس لیے نماز میں قصر سفر جہاد تک محدود نہیں ہے بلکہ ہر سفر کے لیے ہے۔ اگر اہل کفر اہل ایمان کو گزن پہنچانے کی فکر اور طاق میں رہتے ہیں تو اس میں کوئی حیرت اور استعجاب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اہل حق کے دشمن ہیں اور کھلے دشمن ہیں۔ دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا تو کیا پیار کرے گا؟ البتہ یہ تمہاری بھول اور احمقانہ بھولاپن ہوگا کہ تم ان پر اعتماد کرو اور ان سے دوستی گانٹھو۔ سفر جہاد میں ایک رخصت تو یہ دی گئی کہ نماز میں قصر کی اجازت ہے، اور یہ اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اسے قبول کرو۔ اللہ کے صدقے کو قبول نہ کرنا مومنانہ انداز فکر عمل نہیں ہے۔ دوسری سہولت یہ دی گئی کہ عین میدان جنگ میں نماز خوف کی تعلیم دی گئی۔ خصوصیت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے لیے حکم دیا گیا کہ جب آپ نماز پڑھائیں تو چونکہ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنا چاہے گا، اور ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز سے محرومی کو بڑی محرومی تصور کرے گا، نہ معلوم کتنوں کی دل شکنی ہوگی اور نہ معلوم کسی کے لیے دل میں شیطان فخر و کبر پیدا کر دے۔ مجاہدین میں اپنے سپہ سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ربط و تعلق میں کوئی خلفشار پیدا نہ ہو، اسلامی اخوت میں کوئی شگاف اور دراڑ نہ پڑے، مساوات اور برابری میں کوئی بال نہ پڑے۔ اس لیے جنگ اور میدان جنگ کی نزاکت کے باوجود الگ الگ جماعتوں کے بجائے طول عمل والی نماز خوف کی تعلیم دی گئی۔ عام جنگی حالات میں حسب موقع اور حسب سہولت انفرادی نماز ادا کی جا سکتی ہے، الگ الگ جماعتیں ہو سکتی ہیں، سواری پر یا پیدل چلتے ہوئے نماز ادا کی جا سکتی ہے، اگر رکوع و سجدہ کا موقع نہ ہو اشارے سے ادا ہو سکتی ہے، قبلہ رخ کی پابندی بھی ضروری نہیں ہے، لیکن نماز کی اہمیت یہ ہے کہ کسی شکل میں ہو بہرحال ادا کرنا ہے۔ نماز خوف میں طول عمل ضروری ہے، لیکن پوری نماز کے بجائے اس میں بھی قصر ہے۔ نیز یہ سہولت عطا کی گئی کہ دفاعی اور اقدامی دونوں قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ نماز ادا کرنے کی اجازت ہے۔ اس نماز سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز جس قدر اہم ہے اور اتنی اہم ہے کہ جنگ اور میدان جنگ میں بھی پڑھنا ہے، اسی قدر دفاع بھی اہم ہے کہ ایک فوجی گروپ نماز ادا کرے گا اور دوسرا فوجی گروپ دشمن کے سامنے مستعد رہے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دفاع کا معاملہ نماز سے کم اہم یا نماز سے کم مقدس نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں دفاعی اور اقدامی اسلحہ ساتھ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ دشمن تم کو ذرا غافل پائیں گے تو تم پر ایک بارگی ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے نماز کی حالت میں بھی تم کو دفاع سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ یہاں سے ان لوگوں کی غلطی واضح ہو رہی ہے جو دشمن کے حملوں اور تمام تر فوجی جارحانہ کارروائیوں کا توڑ ختم خواجگان یا ختم آیت کریمہ یا ختم قرآن اور ختم یاسین جیسے غیر مسنون مشغلوں کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں۔ البتہ نماز میں اسلحہ اور دفاعی ہتھیار لیے رہنے کے حکم سے کوئی یہ سمجھ لے کہ کسی وقت ہتھیار اتارنے کی اجازت ہی نہیں ہے، بارش ہو گئی ہے، کیچڑ اور دلدل ہے، بھاری اسلحہ لے کر چلنا آسان نہیں ہے، یا فوجی سپاہی بیمار ہو گیا ہے، یا اور کوئی ایسی ہی مجبوری یا معذوری ہے تو ہتھیار اتار سکتے ہیں۔ البتہ ایسے موقع پر کمانڈر یا سپہ سالار دفاع کے لیے دوسرا کوئی انتظام کرے گا۔ اگر دوسرا کوئی انتظام ممکن نہ ہو تو اقدامی اسلحہ اتار کر رکھ دیے جائیں اور دفاعی اسلحہ لیے رہیں، جیسا مناسب ہو دفاع کے ذمہ دار ویسا ہی کریں۔ تم کافروں دشمنوں سے ضرورت ہو تو اقدامی انداز میں بھی مقابلہ کرو گے، ورنہ دفاع تو کرنا ہی ہے۔ جہاں تک ان کو سزا دینے کا سوال ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہی ہاتھوں سے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، ورنہ آخرت میں جہنم میں تو ان کو ذلیل خوار ہونا ہی ہے۔ اور جب نماز خوف پوری کر چکو تو میدان جنگ میں محاذ جنگ پر دشمن کے مقابلے میں فوجی کارروائی کرتے ہوئے دفاع میں مستعد رہتے ہوئے ہر حالت میں کھڑے بیٹھے، اور کسی وقت لیٹنے کا موقع مل جائے تو لیٹے لیٹے بہرحال اللہ کو یاد کرتے رہو۔ یہ یاد ذہن و دماغ سے ذکر و فکر کے ذریعے بھی ہوگی، قلبی جذبات اور احساسات کے ذریعے بھی ہوگی، اور زبان سے بھی کلمہ کلام پڑھ کر ذکر و تسبیح کے ذریعے بھی ہوگی، اور عملاً اللہ کے احکام پر عمل کر کے بھی ہوگی۔
مقاصد جنگ، طریقۂ جنگ اور نتائج جنگ، ہر ایک میں خوشنودی رب اور شریعت الہی پیش نظر رہنا چاہیے۔ البتہ جنگ ختم ہو جائے اور حالت جنگ باقی نہ رہے اور دشمن کی طرف سے تم مطمئن ہو جاؤ تو پھر نارمل حالت میں نماز قائم کرو، جس طرح مومنین کو نماز قائم کرنا چاہیے، کیونکہ نماز اہل ایمان پر پابندی اوقات کے ساتھ فرض ہے۔ پانچوں فرض نمازوں کے لیے اشارے اگرچہ قرآن مجید میں پائے جاتے ہیں، مگر اوقات کی تفصیلات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اپنا قول اور عمل سے بیان فرمائی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن ایک دوسرے کی تکمیل اور وضاحت کرتے ہیں۔ قرآن کو صاحب قرآن سے اور صاحب قرآن کو قرآن سے سمجھنا چاہیے۔ نمازوں کے اہتمام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملت کے دفاع سے غافل ہو جاؤ، بلکہ نمازوں کے اہتمام کا تقاضا ہے دشمنوں کی طرف سے غافل ہونے کے بجائے ان کی تلاش اور ان کے تعاقب کے سلسلے میں سستی نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ اس کے سلسلے میں مستعد رہنا چاہیے۔ اگر نماز شعوری ہو اور اس میں قرآن کی شعوری تلاوت کا اہتمام ہو تو سارے احکام نمازی کے سامنے آتے رہیں۔ نماز اگر ایک طرف سے اللہ کا ذاکر بندہ بناتی رہے تو دوسری طرف فحشاء اور منکرات سے پاک کرتی رہے اور تیسری طرف جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تیار کرتی رہے اور ملی دفاع کے لیے مستعد کرتی رہے۔ البتہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چونکہ تم حق پر ہو اس لیے تمہیں نقصان پہنچے ہی گا نہیں۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے کہ اقدامی اور دفاعی جدوجہد میں اگرچہ صحیح ہے کہ مسلمان ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، اور یہ بھی حق ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے دستے بڑی بڑی فوجوں پر غالب ہو جائیں، مگر اسباب کی کمی سے، ناقص منصوبہ بندی سے، اصول جنگ کی خلاف ورزی سے اور ایمان کی منافی حرکات سے اور تقدیر الہی سے تم کو شکست بھی ہو سکتی ہے اور رنج و الم بھی پہنچ سکتا ہے، اور اس میں تمہاری آزمائش کا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ شکست اور ناکامی میں بھی ثابت قدم رہتے ہوئے یہ تمہارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ بہرحال تمہیں دشمن کے تعاقب کے سلسلے میں سست نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی غزن پہنچتی ہے تو ان کو بھی پہنچتی ہے، جبکہ تم اللہ سے جو توقعات رکھتے ہو تمہارے دشمن اللہ سے توقعات نہیں رکھتے ہیں اور نہ رکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک تمہارے خلوص کا، تمہاری جان فشانیوں کا اور تمہاری جانی اور مالی قربانیوں کا تعلق ہے اور تمہارے دشمنوں کی باطل پرستی اور باطل پرستانہ کارروائیوں کا تعلق ہے تو اللہ کو سب کا علم ہے۔ وہ اپنے علم اور اپنی حکمت و مصلحت کے تقاضے کے تحت تمہیں نوازے گا اور انہیں پکڑے گا۔ یہ ہے مختصر توضیح سورہ نساء کے 15ویں رکوع کی۔ سہولت سے ذہن نشین کرنے کے لیے اس کے نکات بھی نوٹ کر لینا چاہیے۔ نماز قصر کی اجازت ہے اور ہمیں اسے اللہ کی طرف سے صدقہ سمجھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کفار سفر میں کسی فتنے میں مبتلا کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں اور اس کا ثبوت ان کی دشمنانہ کارروائیوں میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں خوف کی نماز کا جو طریقہ سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے: فوج کا ایک گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہو اور ایک رکعت ادا کرے۔ پہلا گروپ ایک رکعت پڑھنے کے بعد دشمن کے مقابلے پر چلا جائے اور دوسرا گروپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، اور ایک رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے۔ فوجی سپاہی نماز کی حالت میں اپنے دفاعی اور اقدامی اسلحہ ساتھ لیے رہیں گے، کیونکہ عین حالت نماز میں دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ کفر و شرک کا رویہ اختیار کرنے والے چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحہ اور سامان سے غافل ہو جاؤ اور وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑیں۔ بارش یا بیماری جیسے عذروں کی موجودگی میں اقدامی اسلحہ اتار کر رکھے جا سکتے ہیں، لیکن دفاعی اسلحہ بہرحال اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ پیغام قرآن اور پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کے لیے اللہ نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ خوف کی نماز ادا کرنے کے بعد دوران جنگ، میدان جنگ میں اور محاذ جنگ پر ہر حالت میں اپنے ذہن و دماغ سے، اپنے قلبی جذبات سے اور اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتے رہو اور اپنے اعمال اور جنگی دفاعی و اقدامی کارروائیوں سے عملاً ثابت کرتے رہو کہ تم اللہ سے غافل نہیں ہو بلکہ اس کے ذاکر بندے ہو۔ حالت جنگ ختم ہونے کے بعد جب اطمینان حاصل ہو تو حسب معمول 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام پابندی وقت کے ساتھ کرو، اس طرح کہ اقامت صلاۃ کا حق ادا ہو جائے۔ البتہ کسی حالت میں بھی دشمنوں کے تعاقب سے غافل نہ ہو اور اپنے دفاع کی طرف سے سست نہ پڑو۔ جنگ و جدل میں اور دفاع و اقدام میں اگر تمہیں کوئی رنج و الم پہنچتا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی پہنچتا ہے۔
تم اللہ سے جو توقعات رکھتے ہو وہ تمہارے دشمن نہیں رکھتے، تم شہادت چاہتے ہو، تم جہاد کا ثواب چاہتے ہو، اور تم اللہ کی مدد چاہتے ہو۔ تم اور تمہارے دشمن دونوں فریق سن لیں کہ اللہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ وہ ہر ایک فریق کی نیتوں سے، جذبات، اخلاق اور اعمال سے اور جنگی کارروائی ہر ایک سے واقف رہتا ہے، اور اپنی حکمت کے تحت فوری طور پر جزائے سزا نہیں دیتا ہے، البتہ کبھی کبھی کچھ نہ کچھ جزا یا سزا کا مزہ چکھا دیتا ہے۔ اصل جزا اور سزا کے لیے اس نے آخرت کا دن مقرر کر رکھا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔